اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہبہ فاطمہ آفیشیل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ تم زبان سے کچھ کہو یا نہ کہو، اللہ تمہارے دل کا حال جانتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو، اسی لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ ہمیں کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے، ورنہ کیا پتہ آگے چل کر ہمارے پاس وقت تو بہت ہو لیکن رشتہ نہیں۔ انسان کا غرور پانی کے بلبلے کی طرح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے اسے کبھی اپنی کسی چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ چلنے والے دونوں پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور ہے اور نہ پیچھے والے کو توہین، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ ایک دن غریب کو کسی نے 100 روپے دے دیا اور وہ غریب پورا دن اس میں سوچتا رہ گیا کہ ان پیسوں کو کہاں خرچ کروں، اور دیکھتے دیکھتے شام ہو گئی اور اسے یاد آیا کہ اس نے 100 روپے کو سوچتے سوچتے اپنے رب کی عبادت کرنا بھول گیا، اور اس نے رب سے کہا کہ اے رب، تو نے مجھے 100 روپے دیا اور میں نے اس چکر میں اپنا پورا دن نکال دیا، تو وہ لوگ تجھے کیسے یاد کرتے ہوں گے جن کو تو نے بے شمار پیسوں سے نوازا ہے۔ زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑنا: وعدہ، دل، ناتا اور بھروسہ، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو آواز نہیں ہوتی لیکن درد بہت ہوتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہو، ورنہ وقت تو انہیں آپ کے بنا ہی جینا سکھا دے گا۔ انسانوں کا اپنی کمائی سے کھانا اور اپنی روزی کا انتظام کرنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتا ہے، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا۔ ماں باپ کا پیغام: جس دن تم ہمیں بوڑھا دیکھو گے تب صبر کرنا اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب ہم کوئی بات بھول جائیں تو ہم پر غصہ نہ کرنا اور اپنا بچپن یاد کرنا۔ جب ہم بوڑھے ہو کر چل نہ پائے تو ہمارا سہارا بننا اور اپنا پہلا قدم یاد کرنا۔ جب ہم بیمار ہو جائیں تو وہ دن یاد کر کے ہم پر اپنے پیسے خرچ کرنا جب ہم تمہاری خواہشیں پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشیں قربان کرتے تھے۔ مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتے دیکھے۔ معافی وہ انسان دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو، کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ لوگوں کے محل دیکھ کر کمتری محسوس نہ کرو، کیونکہ خبر سب کی ایک جیسی ہے۔ دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو فوراً اس پر وضاحت کا لیپ مال لو، ورنہ چھپ کر زہر رشتے کو ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دے گا۔ پھولوں کی خوشبو کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر اچھے سلوک اور اچھے اخلاق کی خوشبو انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ سب کچھ دے کر بھی سجدے کی توفیق نہ دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت فرمائی ہے حسن میں اضافے کی خاطر چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور اکھاڑنے والیوں پر۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ فطرت اور تربیت: وفا مرد یا عورت میں نہیں ہوتی، وفا تو فطرت اور تربیت میں ہوتی ہے۔ موت اور نیند: نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند۔ کتنے احسان ہیں اللہ کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان تو دیکھ۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ پتھر کھا کر بھی جو دیتے تھے دعا، ان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن تمہارے حق میں سب سے پہلے گواہی وہی دے گی۔ اچھی سوچ:
انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ہر بات پر شکر کرنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے کی توفیق انہی کو دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بے شک اس دنیا میں اللہ سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں۔ فجر کا وقت، ٹھنڈی ہوائیں اور چاروں طرف گونجتی ہوئی اذانیں، یہ سب اتنا حسین ہے تو جنت کتنی حسین ہوگی۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے۔ اسی طرح تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تقدیر کا فیصلہ بھی بدل دے گا، کیونکہ تمہارا اللہ لوگوں پر بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، اللہ کے لیے فجر میں نہیں اٹھ سکتا مگر کسی اور کے لیے فجر تک جاگ ضرور سکتا ہے۔ اللہ، دل کا حال تو بس اللہ جانتا ہے، تیرا بھی اور میرا بھی۔ کعبہ کو چھونے کو جی چاہتا ہے، چھو کر رونے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے در پر سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، پھر وہ جو چاہے ضرور ملتا ہے۔ صرف اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے، باقی دنیا والے تو مطلب سے رشتہ رکھتے ہیں۔ رب راضی، بہترین عمل وہ ہے جس سے تمہارا نفس نہیں، تمہارا رب راضی ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ کہیں برے بنا دیے جاؤ گے تو کہیں برے ثابت کر دیے جاؤ گے۔ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، بڑھاپے کا تم انتظار مت کرنا۔ موبائل شوق سے نہیں، خوف سے استعمال کرو، بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہو گے۔ ساری زندگی اس فکر میں چلی جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور آخر میں لوگ صرف یہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر، توکل، دعا۔ ہر دعا کے قبول ہونے کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے، اور اس وقت تک صبر، توکل اور دعا کرنا ہماری آزمائش ہے۔ وہ جو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ سوچا ہوگا۔ اگر اللہ تمہیں تہجد کا پابند بنانا رہا ہے تو سمجھو اللہ تمہیں بہت جلدی اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ توبہ، پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ دنیا میں 4 دفعہ وقت رک گیا تھا۔ پہلا، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ دوسرا، جب حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی۔ تیسرا، جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے۔ چوتھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ میرے ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔